میرے پاؤں چھوڑ دو سلیم، مجھے تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں، اپنے 20 دینار چاہیے۔ ابو ہاشم نے حقارت سے اپنا پاؤں جھٹکا تو سلیم مٹی کے فرش پر منہ کے بل جا گرا۔ سلیم نے تڑپ کر دوبارہ اس سود خور کے کرتے کا دامن تھام لیا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ ابو ہاشم، خدا کے لیے صرف 2 دن اور دے دو۔ میری بیٹی فاطمہ 3 دن سے بخار میں تپ رہی ہے۔ اگر میں نے آج تمہارا قرض چکایا تو اس کی دوا نہیں آئے گی، وہ مر جائے گی۔ ابو ہاشم نے جھک کر سلیم کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے اوپر کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی جگہ صرف سکون کی چمک تھی۔ تو مرنے دو، کیا میں نے اس شہر میں یتیم خانہ کھول رکھا ہے؟ تم جیسے کنگال لوگ قرض لیتے وقت بہت عاجز ہوتے ہیں اور واپسی کے وقت تمہاری بیٹیاں بیمار ہو جاتی ہیں۔ اس نے سلیم کو زور سے دھکا دیا۔ سلیم کی کمر کچی دیوار سے جا ٹکرائی اور اوپر طاق میں رکھا مٹی کا آخری پیالہ بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ سن لو سلیم، کل ظہر کی اذان تک اگر میرے ہاتھ پر دینار نہ رکھے گئے تو میں اس جھونپڑے کے دروازے پر قفل لگا دوں گا اور تم اپنی بیمار بیٹی کو لے کر سڑک پر بیٹھنا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور سلیم وہی ٹوٹی ہوئی مٹی کے کرچیوں کے درمیان اپنے گھٹنوں کے بل سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اب صرف اس کی بھاری سانسوں کی آواز تھی اور کونے میں پڑی پرانی چارپائی سے آنے والی اس کی بیٹی کی کرا۔ بابا، ایک کمزور سی لرزتی ہوئی آواز نے سلیم کو چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آستین سے آنکھیں رگڑی اور چہرے پر زبردستی ایک جھوٹی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ وہ اٹھ کر چارپائی کی طرف گیا۔ 10 سالہ فاطمہ کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے تھے اور وہ وہی والی پرانی چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی جو اس کی مرحوم ماں کی آخری نشانی تھی۔ جی میری گڑیا، میں یہی ہوں۔ سلیم نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کے کٹورے میں پانی انڈیلا اور اس کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ فاطمہ نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پیا اور ہانپتے ہوئے بولی، بابا وہ انکل کیوں چیخ رہے تھے؟ کیا وہ ہمارا گھر لے لیں گے؟ یہ سوال سلیم کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے بیٹی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے جھوٹ بولا، نہیں بیٹا، وہ تو بس حساب مانگ رہے تھے کام کا، تم فکر نہ کرو۔ آج تمہارا باپ منڈی جا رہا ہے، میرا پرانا ہنر آج بھی زندہ ہے۔ میں شام کو آؤں گا تو تمہارے لیے حکیم کی دوا اور تازہ روٹی ساتھ لے کر آؤں گا۔ سلیم جانتا تھا کہ گھر میں آٹے کا ایک دانہ بھی نہیں بچا۔ اس نے نظر بچا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بیچنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فرش پر صرف کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی اور کونے میں اس کے چمڑے کے کام کرنے والے اوزار جنہیں زنگ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اوزار ہی اس کی کل کائنات تھے، اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھے۔ لیکن آج یہ ذریعہ بکے گا تاکہ بیٹی کی سانسیں چل سکیں۔ اس نے کپڑے کی پوٹلی میں اوزار باندھے اور بنا پیچھے مڑے گھر سے نکل گیا۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا مگر سلیم کو اپنے ارد گرد صرف ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر دکان پر آوازیں تھیں، کہیں مسالے بک رہے تھے تو کہیں کپڑے، لیکن سلیم کی نگاہیں صرف اس دکان کو تلاش کر رہی تھی جہاں پرانا لوہا اور اوزار خریدے جاتے تھے۔ وہ ایک بڑی دکان کے تھڑے پر جا پہنچا۔ دکاندار ایک بڑی توند والا شخص تھا جو کہ ہوکا پی رہا تھا۔ شیخ یہ دیکھیں، سلیم نے لرزتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی، یہ بہترین دمشقی لوہے کی کینچی ہے اور یہ چمڑا کاٹنے والا چاقو، یہ میرے دادا کے زمانے کے ہیں، میں یہ بیچنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے حقے کا کش لیا اور حقارت سے اوزاروں پر ایک نظر ڈالی۔ تم زنگ لگا ہوا کباڑ لائے ہو میرے پاس؟ نہیں شیخ، یہ زنگ نہیں ہے، بس مٹی ہے، صاف کریں تو ہیرے کی طرح چمکیں گے۔ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، صرف 15 دینار دے دیں۔ دکاندار ہنس پڑا، 15 دینار؟ کیا تم نے دھوپ میں کھڑے ہو کر دماغ جلا لیا ہے؟ اس کباڑ کے میں تمہیں 3 دینار بھی نہ دوں۔ سلیم کا دل بیٹھ گیا۔ 3 دینار؟ قرض تو 20 دینار کا تھا اور دوا 5 دینار کی تھی۔ شیخ خدا کا خوف کریں، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میری بچی گھر پر مر رہی ہے، کم از کم 10 دینار۔ دکاندار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مکھی کی طرح اڑایا۔ جاؤ یہاں سے، بھیک مانگنی ہے تو مسجد کے باہر بیٹھو، یہ کاروبار کی جگہ ہے۔ سلیم نے اوزار سمیٹے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب صرف اندھیرا تھا۔ وہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، لوگ اسے دھکے دے کر گزر رہے تھے۔ اسے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا، اگر وہ خالی ہاتھ گھر گیا تو وہ اسے کیا منہ دکھائے گا۔ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا تھا۔ سلیم تھک کر ایک پرانی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اوزار ابھی تک نہیں بکے تھے اور گھر جانے کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے گزرنے والے ایک قافلے پر پڑی۔
یہ غلاموں کے تاجر کا قافلہ تھا۔ سلیم کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا، ایک ایسا خیال جس نے اس کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن پھر اسے ابو ہاشم کی دھمکی یاد آئی، میں چھت گرا دوں گا، اور بیٹی کا تپتا ہوا ماتھا یاد آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ قافلے کے سردار کی طرف بڑھا۔ اے امیر! سلیم کی آواز کسی اجنبی کی طرح لگ رہی تھی۔ گھوڑے پر سوار شخص رک گیا۔ کیا ہے؟ سلیم نے کانپتے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے مٹھی بند کی۔ میرے پاس بیچنے کے لیے اوزار نہیں ہے، لیکن میں توانا ہوں، چمڑے کا کام جانتا ہوں اور بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ سردار نے سلیم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے میلے کپڑے، پچکے ہوئے گال اور مایوسی۔ تمہاری عمر زیادہ ہے، تم محنت نہیں کر پاؤ گے۔ میں کروں گا، سلیم تقریباً چیخا، پھر فوراً آواز دھیمی کر لی۔ میں گھوڑوں سے تیز دوڑوں گا، اونٹ سے زیادہ بوجھ اٹھاؤں گا، بس مجھے 30 دینار دے دیں۔ پیش کی۔ سردار نے اپنی داڑھی کھجائی۔ 30 دینار بہت زیادہ ہیں، 20 دینار ملیں گے، اور تمہیں ابھی ہمارے ساتھ بصرہ کے لیے نکلنا ہوگا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تم غلام ہو جاؤ گے۔ 20 دینار قرض اتر جائے گا، بیٹی کے سر پر چھت رہے گی، لیکن وہ یتیم ہو جائے گی، باپ زندہ ہو کر بھی مر جائے گا۔ سلیم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے فاطمہ کی وہ مسکراہٹ یاد آئی جب وہ چھوٹی تھی، اس کے کندھے پر بیٹھتی تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ آزاد رہا تو دونوں سڑک پر مر جائیں گے، اگر وہ بک گیا تو کم از کم بیٹی زندہ رہے گی۔ مجھے منظور ہے، سلیم نے مردہ آواز میں کہا، لیکن مجھے ایک گھڑی کی مہلت دے دے، یہ پیسے مجھے گھر دے کر آنے ہیں۔ سردار نے اشارہ کیا اور ایک سپاہی نے چمڑے کی تھیلی سلیم کی طرف اچھالی۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اگر تم نہ آئے تو ہم تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر جو ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گھر میں اندھیرا چھا چکا تھا، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ سلیم اندھیرے میں ہی اندر داخل ہوا۔ بابا! فاطمہ کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ مدھم تھی۔ سلیم نے تھیلی کو مضبوطی سے پکڑا اور بیٹی کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے تھیلی چپکے سے بیٹی کے سرہانے کے نیچے دبا دی، جہاں صبح پڑوسی کی عورت اسے ڈھونڈ لے گی۔ فاطمہ، مجھے ایک بہت بڑا کام مل گیا ہے، بادشاہ کے قافلے کے ساتھ، مجھے دور جانا ہے۔ فاطمہ نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر باپ کا کھردرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بہت گرم تھا۔ کب آئیں گے آپ؟ سلیم کی آنکھوں سے ٹپکنے والا آنسو فاطمہ کے ہاتھ پر گرا۔ بہت جلد، میں تمہارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لاؤں گا۔ دیکھو میں نے تمہارے سرانے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں، صبح صبح چچی آئیں تو انہیں دینا، وہ دوا لے آئیں گی، اور یہ ابو ہاشم کا قرض بھی اتار دیں گی۔ بابا آپ رو رہے ہیں؟ نہیں میری جان، سلیم نے اس کا ماتھا چوما۔ شاید آخری بار یہ خوشی کے آنسو ہیں، اب ہمارے برے دن ختم ہو گئے ہیں۔ باہر گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، وقت ختم ہو گیا تھا۔ سلیم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا رکیے، دیا تو جلا دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، فاطمہ پیچھے سے پکاری۔ سلیم دہلیز پر رک گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ واپس جائے، بیٹی کو گلے لگائے اور چیخ چیخ کر روئے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا رکنا اس کی بیٹی کی موت ہے۔ خدا تمہارا نگہبان ہے بیٹی، اس نے سرگوشی کی۔ سلیم باہر نکل گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور باہر اس کی آزادی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ وہ جھکی کمر کے ساتھ اندھیری گلی میں چل پڑا، جہاں قافلہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی جیب خالی تھی مگر اس کا کندھا بھاری تھا۔ قرض اتر چکا تھا مگر باپ کا سایہ بھی ساتھ ہی اٹھ چکا تھا۔ سلیم نے ابھی قافلے کے ساتھ پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، بابا مت جاؤ۔ سلیم کا دل سینے میں رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی بیمار بیٹی فاطمہ جسے وہ سوتا چھوڑ کر آیا تھا، گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی گھر کی دہلیز تک آ گئی تھی۔ بخار کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی پیسوں کی تھیلی تھی۔ سلیم بے اختیار اس کی طرف بھاگا، لیکن قافلے کے سپاہی نے اس کی گردن میں پڑی رسی زور سے کھینچی۔ سلیم منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا۔ میری بیٹی، سلیم تڑپ کر چلایا، مجھے بس ایک بار اسے گلے لگانے دو۔ عین اسی وقت گلی کے دوسرے کونے سے ابو ہاشم اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ وقت سے پہلے گھر خالی کروانے آیا تھا، لیکن اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کے قدم کو جکڑ لیا۔ ایک طرف باپ کیچڑ میں لت پت غلاموں کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف معصوم بچی ہانپتے ہوئے پیسوں کی تھیلی اور ابو ہاشم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لیں اپنے پیسے۔ فاطمہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرے بابا کو مت لے جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں ہم گھر خالی کر دیں گے، بس میرے بابا کو چھوڑ دیں۔
ابو ہاشم نے پیسوں کی تھیلی اٹھائی، سکوں کی کھنک اس کے کانوں میں گونجی، پھر اس نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو موت سے نہیں ڈرتی تھی لیکن بیٹی کی جدائی کے خوف سے رو رہی تھی۔ سور خور کی زندگی میں پہلی بار سونے کے سکے اسے پتھر کے ٹکڑے لگنے لگے۔ اس کے ضمیر نے جو برسوں سے سویا ہوا تھا اسے زور سے جھنجھوڑا۔ ابو ہاشم تیزی سے قافلے کے سردار کی طرف بڑھا۔ رکو، اس نے گرج کر کہا۔ سردار نے گھوڑا روکا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غلام اب میرا ہے۔ ابو ہاشم نے وہ پیسے کی تھیلی اور اپنی جیب سے مزید 10 دینار نکال کر سردار کی طرف اچھالے۔ یہ رہے تمہارے 20 دینار اور یہ اوپر سے 10 دینار منافع۔ اس شخص کی زنجیر ابھی کھولو۔ سردار نے سکوں کو پرکھا، ایک مکار مسکراہٹ دی اور تلوار کے وار سے سلیم کی رسی کاٹ دی۔ سلیم گرتا پڑتا اپنی بیٹی کی طرف بھاگا اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ دونوں باپ بیٹی سڑک کے بیچوں بیچ رو رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں، زندگی کے تھے۔ ابو ہاشم وہاں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سلیم نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کچھ بول نہیں سکا، بس ہاتھ جوڑ دیے۔ ابو ہاشم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ اس نے اپنی جیب سے کاغذ کا وہ پرزہ نکالا جس پر قرض کا حساب لکھا تھا اور اسے پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ جاؤ سلیم، اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ۔ آج تم نے مجھے سکھا دیا کہ دنیا کی کوئی دولت ایک باپ کی محبت خریدنے کی اوقات نہیں رکھتی۔ ابو ہاشم خالی ہاتھ واپس مڑ گیا، لیکن آج اسے محسوس ہوا کہ وہ بغداد کا سب سے امیر آدمی ہے۔ انسان کی اصل کمائی وہ سونا چاندی نہیں، بلکہ وہ احساس ہے جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لے۔ غربت انسان کو توڑ تو سکتی ہے، مگر باپ کا سایہ وہ چھت ہے جو اولاد کو ہر طوفان سے بچا لیتی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں اس سے پہلے کہ یہ سایہ ڈھل جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نمی آئی تو ابھی پرانے قصے کارنر کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں ماں باپ کے لیے دعا لازمی لکھیے گا۔ ہم آپ کو روزانہ ایسی ہی انوکھی داستانیں سناتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔